ایک شخص 100 سال بعد زندہ ہوا۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک شخص کو موت دے دی گئی؟ نہ ایک دن، نہ ایک سال، بلکہ پورے 100 سال کے لیے۔ اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا گیا، بتاؤ کتنی دیر سوئے رہے؟ اور اس کا جواب آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا، ایسا جواب جو عقل کو ماننے پر مجبور کر دے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، موت خاموش ہو جاتی ہے اور انسان صرف ایک سوال بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جانیے ایک ایسا واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کا، جو بنی اسرائیل میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ ایک دن وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، مگر جیسے یہ بستی کبھی آباد ہی نہ تھی۔ وہ ویرانی کی ایک ایسی تصویر بن چکی تھی جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھے۔ گھروں کی دیواریں زمین پر بکھر چکی تھی، چھتیں گر چکی تھی، دروازے ایسے کھلے تھے جسے صدیوں سے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ ہوا چلتی تھی تو ٹوٹے ہوئے مٹی کے ذرے اڑتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے ماضی کی چیخیں اب بھی فضا میں معلق ہوں۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور اس بستی کو چھوڑ چکے تھے، یہاں تک کہ وقت بھی جیسے اس جگہ آ کر ٹھہر گیا ہو۔ انہوں نے اپنے قدم آہستہ کر دیے اور گہری نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ صرف ایک ویران بستی نہیں تھی، یہ زندگی سے موت تک کے سفر کی ایک خاموش داستان تھی۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک سوال ابھرا، اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال صرف ایک خیال نہیں تھا، یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو دل پر چھا گئی۔ وہیں کھڑے وہ سوچتے رہے، بار بار اسی سوال کو دہراتے رہے، اور پھر فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور گہری ہو گئی، جیسے کوئی غیر مرئی فیصلہ ہونے والا ہو، جیسے قدرت اب خود بولنے والی ہو۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند غالب کر دی جو عام نیند نہیں تھی۔ آنکھیں بوجھل ہونے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، اور پھر وہیں اسی ویران بستی کے بیچ وہ اللہ کا بندہ آہستہ آہستہ زمین پر گر گیا اور وقت کی گرفت سے باہر نکل گیا۔ وہیں خاموشی کے درمیان وہ سوتے رہے۔ 100 سال گزر گئے، دن بدلے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، اور پھر ایک لمحہ آیا، خاموشی ٹوٹی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ آنکھیں کھلی، سانس بحال ہوئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک سوال ہوا، بتاؤ اے میرے بندے، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ویرانی کو دیکھا، اور حیرت سے بولے، ایک دن یا شاید آدھا دن۔ تب اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم پورے 100 سال سوئے رہے ہو۔ یہ سن کر ان کا دل دھڑک اٹھا، نگاہیں بدل گئی، جیسے حقیقت اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، دیکھو تمہارا کھانا وہی رکھا تھا، نہ اس میں کوئی بو آئی نہ وہ سڑا، مگر پھر فرمایا، اپنی سواری کو دیکھو۔ انہوں نے نظر ڈالی اور ان کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہی سواری جو کبھی زندہ تھی، اب صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی، خاموش، بے جان۔ اور پھر ان کے سامنے قدرت کا وہ منظر شروع ہوا جسے دیکھ کر سانس رک جائے۔ وہ ہڈیاں ہلنے لگی، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنی جگہ جڑنے لگی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں ترتیب دے رہی ہو۔ اور اچانک وہی مردہ جانور دوبارہ زندہ ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ شخص حیرت میں ڈوب گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ تھے اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جنہیں دنیا حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ گناہ میں اس قدر آگے بڑھ گئے
کہ انہوں نے نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا، کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا علم عطا کیا تھا کہ وہ تورات کو اس طرح محفوظ رکھتے تھے جیسے وہ ان کے دل میں رکھ دی گئی ہو، جنہیں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک زندہ نشانی بنا دیا تاکہ انسان یہ حقیقت کبھی نہ بھولے کہ اللہ جب چاہے موت کو زندگی میں بدل دے، وہ جب چاہے صدیوں کو ایک لمحے میں سمیٹ دے۔ ناظرین، ذرا رک کر سوچیں، ہم وقت کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم سالوں کو بہت لمبا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، مگر اللہ کے لیے 100 سال صرف ایک لمحہ ہے۔ وہ جب چاہے وقت کو تھام لے، جب چاہے صدیوں کو ایک پل میں سمیٹ دے، جب چاہے موت کو زندگی میں بدل دے، انسان کو اپنی قدرت کی ایک زندہ نشانی بنا دے تاکہ ہم جان لیں کہ اصل طاقت نہ وقت میں ہے نہ دنیا میں، بلکہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔